السلام علیکم دوستو، مشرق کا فاتح غزنی کا سلطان محمود غزنوی سلطنت کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے ایک تھا اور قرون وسطی کی اسلامی اور جنوبی ایشیائی تاریخ میں ایک افسانوی شخصیت تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کو فارس، وسطی ایشیا اور برصغیر پاک و ہند میں پھیلایا۔ غزنی سلطنت نے جدید دور کے افغانستان کو فن ثقافت اور اسلامی تعلیم کا مرکز بنا دیا۔ ہندوستان پر محمود غزنوی کے 17 حملوں نے دیرپا اثر چھوڑا، جس سے خطے کے سیاسی اور مذہبی منظرنامے کو نئی شکل دی۔ 971 عیسوی میں محمود غزنوی موجودہ افغانستان میں پیدا ہوئے۔ محمود غزنوید خاندان کے بانی سبکتگین کا بیٹا تھا۔ وہ ترک نژاد تھا لیکن فارسی ثقافت کو اپنایا اور اپنی سلطنت کی سرکاری زبان بنا دیا۔ ایک نوجوان شہزادے کے طور پر محمود نے اپنے والد کے ساتھ لڑائیوں میں حصہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو ایک ماہر جنگجو اور حکمت عملی کے طور پر ثابت کیا۔ 997 عیسوی میں سبکتگین کی موت کے بعد محمود نے اپنے بھائی اسماعیل کو شکست دے کر غزنی کے تخت کا دعویٰ کیا۔ محمود نے سامانی خاندان اور کارخانیوں کو شکست دے کر اپنی سلطنت کو مضبوط کیا، خراسان اور ٹرانسوکسیانا پر کنٹرول حاصل کیا۔ اس نے جدید دور کے ایران، افغانستان، ترکمانستان اور ازبکستان پر اپنی حکمرانی کو بڑھایا اور غزنی کو اسلامی دنیا میں ایک غالب طاقت بنا دیا۔ محمود ہندوستان پر اپنے 17 حملوں کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہیں، جس میں دولت مند ہندو سلطنتوں کو ان کی دولت لوٹنے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے نشانہ بنایا گیا۔ 1001 عیسوی میں پشاور کی جنگ میں محمود نے ہندو شاہی بادشاہ جے پال کو شکست دی اور ہندوستان میں اپنی پہلی بڑی کامیابی کی نشاندہی کی۔ اور 1008 عیسوی جنگ وائند میں اس نے جے پال کے بیٹے آنند پال کی قیادت میں مشترکہ ہندو مزاحمت کو کچل دیا۔ اس کے بعد 1014 عیسوی میں محمود نے قنوج پر حملہ کیا اور ہندوستان کے امیر ترین شہر میں سے ایک کو لوٹ لیا۔ 1025 عیسوی میں ہندوستان کے 17 حملوں میں اس کے سب سے مشہور حملہ گجرات میں سومناتھ مندر کے خلاف تھا، جہاں اس نے مبینہ طور پر بے پناہ دولت لے کر مندر کو تباہ کر دیا۔ محمود نے ایک مرکزی اور مؤثر انتظامیہ قائم کی جس میں فارسی حکام اور فوجی رہنما مقرر ہوئے۔ اس نے علماء، شاعروں اور سائنسدانوں کی سرپرستی کی غزنی کو ایک اہم ثقافتی مرکز میں تبدیل کیا۔ محمود نے 32 سال حکومت کرنے کے بعد 59 سال کی عمر میں 1030 عیسوی میں وفات پائی۔ اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت زوال پذیر ہوئی کیونکہ اس کے جانشین اس کی فوجی اور سیاسی طاقت کو برقرار رکھنے میں ناکام رہے۔ ایک عظیم فاتح اور اسلامی ثقافت کے سرپرست کے طور پر یاد کیے جانے کے باوجود ان کے حملوں نے ہندوستان میں ایک گہری اور متنازع میراث چھوڑی۔ غزنی کا سلطان محمود ایک شاندار فوجی رہنما، منتظم اور علم کا سرپرست تھا۔ اس کی مہمات نے جنوبی ایشیا میں اسلامی اثر و رسوخ کو بڑھایا اور محمود کی بدولت غزنی کو ایک طاقتور سلطنت میں بدل دیا۔ تاہم مندروں اور شہروں کی اس کی تباہی تاریخ میں ایک بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ ان کی میراث فارسی اور ہندوستانی دونوں تاریخی روایات کو متاثر کرتی ہے۔